بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا عامل وحسن وعمار اللهم صل على وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين والنعمة القائمة على آثارهم أجمعين فزدني علما واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد الحمد لله سمعت الشيخ جانب التاريخي وجوان الأخرى قد أتمنا البحث وأعطانا جميعا نسأل الله القبول ونبشرك بوجود سمعت الشيخ وجود جميع الأسماء والرخصة إن شاء الله وحافظ نصف عربي ونصف عربي مسكين صلوا على محمد وعلى آله یعنی تاریخی سماج شیخ نے بیان کی کہ آج خصوصیت سے اگرچہ باقی ائمہ اہل بیت کی مصیبت کا دن بھی ہے لیکن خصوصیت سے جناب زہرا بے شک لہذا مختصر وقت میں تھوڑی دیر فضائل فاطمہ اور مسائل فاطمہ زیادہ دیر زحمت نہیں لگی لیکن جتنی دیر بیٹھنے توجہ سے بیٹھی عبادت سمجھ میرے درود پڑھ والے ایک روایت عرض کرنے جا رہا ہوں روایت ہماری معتبر کتاب فضائل ابن شاذان میں بھی موجود ہے اور مستدرک سفینۃ البحار میں بھی موجود ہے اگرچہ مفاخرہ عیب ہے لیکن خود مولا علی فرماتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تو میں فخر نہ کرتا میں اپنے فضائل بیان نہ کرتا اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یہ کسی اور مقام پہ امام نے فرمایا اس روایت میں ہے کہ جناب سیدہ اور مولا علی سفرہ پہ تشریف فرمائے یا غلام تمر کھا رہے تھے تو اتنے میں مولا علی نے کہا ان النبی یحبنی اکثر من کے اے فاطمہ نبی آپ سے زیادہ مجھ سے پیار رکھتے ہیں جب مولا نے یہ جملہ کہا تو بیوی نے فوراً کہا ما عجبا کیف یحبک اکثر وانا ثمرۃ فؤادہ آپ سے پیار زیادہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ میں نبی کے دل کا ثمرہ ہوں جب بیوی نے یہ جملے کہے تو دونوں ہستیاں آ گئی رسول اسلام کی خدمت میں اور آ کے کہا بیوی نے فوراً کہا یا رسول اللہ اتحبنی اکثر ام علی کیا آپ کو مجھ سے زیادہ پیار ہے یا علی سے زیادہ پیار ہے پوری توجہ چاہتا ہوں آپ وہ ہستی بیٹھی ہیں جو وبا ینطق عن الہوا کی مصداق ہستی ہے خبر وہی بولے گی جیسے اللہ کی رضا ہوگی لیکن میں قربان جاؤں اس مشکل ترین فیصلے میں کہ علی کو احب کہیں یا فاطمہ کو احب کہیں مشکل ترین مرحلہ تھا لیکن مصطفیٰ نے اس مشکل وقت میں ایسی مشکل کشائی کی کہ علی کی فضیلت میں بھی کمی نہیں آئی فاطمہ کا مقام بھی بیان کروا دی فرمایا انت احب ولیکن علی علیہ السلام اعز من کے تو زیادہ محبوب ہے لیکن علی زیادہ عزیز ہے اگرچہ لفظوں میں فرق ہے لیکن نتیجہ ایک ہی ملتا ہے زیادہ عزیز ہیں زیادہ محبوب ہیں ضرور پڑے بر محمد
नहीं हुई। तब अली की हुई कुछ कर रहे हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है, तो फौरन अली ने कहा आना बोल दो फातिमा ज़ात तुका, मैं भी उस फातिमा बिन्त असद का बेटा हूँ जो साहिबत तक़वा। अच्छा, अली ने ये जो फजीलत अपनी माँ की जहत से बयान किया, फजीलत दो जहतों से होती है, एक निस्बत किसी से है उस जहत से फजीलत है, एक ज़ाती फजीलत है। अली ने निस्बत की जहत से फजीलत बयान की। सवाल ये है कि हर जंग में जब अली अपना तारुफ करवाते थे तो ये कहते थे अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। आज जनाब फातिमा के जरिए से तारुफ करवा रहे हैं, आज माँ के जरिए से तारुफ करवा रहे हैं। कोई तवज्जो चाहूंगा, हर जंग में अपने वालिद का जिक्र किया। वजह ये थी कि पूरे अरब को ये पता था कि अबू तालिब से ज्यादा शुजा तरीन कोई नहीं है, कि अली जैसा अशजउल अरब भी अगर फख्र करता हुआ मैदान जंग में नजर आता है तो अबू तालिब की शुजाअत पे फख्र करता हुआ नजर आता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर सारी दुनिया अबू तालिब की औलाद होती लकानु शुजा, सारे बहादुर होते। लिहाजा हर जंग में अली ने अबू तालिब के जरिए से फख्र किया। बस एक जंग में जो लोग खामोश बैठे शायद इस वजह से कि एक जंग में माँ के जरिए से फख्र किया। जब मरहब के मुकाबले में आए तो फरमाया अना सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अब अहले इल्म तशरीफ फरमाया, इसमें रीजन, इसमें सिर और राज का नुक्ता क्या है, माँ के जरिए तारुफ क्यों करवाया। इल्म इमाम से इमाम जानते थे कि वजह ये है कि इस मरहब को किसी ने बता दिया था कि उसके मुकाबले में न जाना जिसका नाम हैदर हो। जो लोग खामोश बैठे हैं उनके लिए जुमला कह रहा हूँ। हैदर की वजह तस्वीर क्या है, उनकी निगाह में हैदर क्यों पड़ा, माँ ने हैदर क्यों रखा। चूंकि जब माँ की गोद में या झूले में यानी बचपने के आलम में थे, वो हैया पहले नजर में बैठे, मुझे हैया का माना बताने की जरूरत नहीं थी। वो हैया तो आ गया था, वो सांप अज़दहाज बन के अली की तरफ बढ़ा था। अली ने झूले में, माँ की गोद में, बचपने के आलम में उस हैया के दो टुकड़े कर दिए। जब माँ ने ये देखा था ये अली भी है, ये हैदर भी है। शायद ये रीजन थी कि मौला ने खैबर पे अपनी माँ का नाम जिक्र किया कि मेरी माँ ने मेरा ये नाम रखा है, वरना हमेशा अबू तालिब का जिक्र किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल ये है, सोचने की बात है, मुझे तालिब इल्म कोशिश करता है, करनी चाहिए कि हर बात की तहरीर करे कि जनाब अली किसी आम शख्सियत के सामने अपने फजाइल, अपने मकामात बयान नहीं फरमा रहे। पूरी तवज्जो चाहूँगा, और बयान फरमा रहे जनाब फातिमा बिन्त मोहम्मद के सामने अपने फख्र और फजीलत का नुक्ता बयान कर रहे हैं, और कर माँ के जरिए से रहे हैं। यानी मैं आम हस्ती का बेटा नहीं हूँ, मैं फातिमा बिन्त असद का बेटा हूँ। यानी दलालत इल्तिज़ामिया से, लिसान हाल से मौला अली जनाब फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताना चाहते थे कि मैं उस फातिमा का बेटा हूँ कि जिसको अल्लाह ने मेरी विलादत के लिए अपने घर में बुलाया है। और आम दरवाजे से नहीं, खाना काबा की दीवार को शक कर दिया था, और जो उस शक में शक करे फिर उसके ईमान में शक है। मैंने दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब शक काफ वाला और काफ वाला आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे फर्क बताओ। दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले। जब मौला ने ये जुमला कहा, इतनी देर आपकी तवज्जो रहेगी, क्योंकि लंबा मुफासरा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, इंशाल्लाह मुख्तसर पढ़ूंगा। जब देखूंगा आप थकते हैं मैं छोड़ दूंगा। जब मौला ने ये कहा आना बोल तो फातिमा ज़ात तुका, बीबी ने फौरन कहा आना बिन्त खदीजतुल कुबरा। जो खामोश रहे उनके लिए तशरीह करूं, जो बोल पड़े, इसका मतलब बात पहुंच गई है।
کے لیے ماں کی جیسے ایسی کسی کو ماں ملی نہیں ہے کائنات میں۔ جناب مریم سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد، کم از کم اس لحاظ سے کہ جب جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا تو رب العزت کی طرف سے آواز آئی تھی یہ بیت المقدس سے نکل جاؤ، ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ ولادت کا نہیں یہ عبادت کا ہے۔ لیکن علی کی ماں گھر بیٹھی تھی، اپنے گھر بلا کے علی کی ولادت کا انتظام کیا۔ لہذا وہ فاطمہ بنت اسد جسے کعبے میں بلایا جاتا ہے اور مریم کو بیت المقدس سے باہر نکالا جاتا ہے، اس فاطمہ بنت اسد کے ذریعے سے علی فخر کر رہے ہیں۔ اس وقت جناب فاطمہ بنت رسول اللہ نے فرمایا میں خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہوں۔ اب وہاں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو شرح کی ضرورت تو نہیں تھی، گویا علی کو یہ بتا رہی تھی کہ میں وہ اس خدیجہ کی بیٹی ہوں کہ جس کے مال اور آپ کی تلوار کے بغیر اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ میں اس خدیجہ کی بیٹی ہوں جس نے اپنا سارا مال دین پہ لٹا دیا اور شعب ابی طالب میں عام حالات میں سخت زندگی رسول اسلام کے ساتھ گزارتی رہی۔ میں اس خدیجہ کی بیٹی ہوں کہ جسے اللہ نے خود سلام بھیجا تھا۔ میرے درود پڑھے بار محمد والے۔ اگلا جملہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں انا ابن الصفا، پوری توجہ چاہوں گا، انا ابن الصفا، مولا علی نے کہا میں صفا کا بیٹا ہوں، تو بی بی نے فوراً کہا انا بنت سدرۃ المنتہا، میں بھی اس کی بیٹی ہوں جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گیا ہے۔ اچھا ابن الصفا کو کچھ لوگ پریشان ہو گئے، ان کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ گویا جملہ مولانا نثار جہادی صاحب تھوڑا سا مشابہ ہے جیسے امام سجاد نے یزید کے دربار میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ فرمایا تھا انا ابن مکہ و منا، کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں۔ یہ تعارف کیوں آپ فرما رہے تھے؟ جیسے آپ لوگ فخر سے یہ کہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں کہ میں نجفی ہوں، میں نجف میں رہنے والا ہوں۔ امام سجاد فرما رہے تھے میں وہ ہوں جو مکے کا رہنے والا ہوں، میرے آبا و اجداد مکی ہیں۔ انا ابن مکہ، اور مکہ کی اہمیت خود قرآن نے بیان کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب میں اس مکہ کی قسم ہی نہ اٹھاتا اگر آپ اس کے اندر موجود نہ ہوتے۔ لہذا یہ کہہ رہے انا ابن الصفا، میں ابن صفا ہوں، یعنی مکی ہوں، مدنی بھی ہوں۔ یہ اپنی فضیلت بیان کی، بی بی نے فوراً کہا میں سدرۃ المنتہا تک پہنچنے والے کی بیٹی ہوں۔ اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اگر تھک نہیں گئے جبریل کا وہ جملہ جب جبریل ساتھ جا رہے تھے معراج پہ، اس وقت جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ جا کر کہا لو بنوت املا لا ترکتو، کہ اگر ایک کوڑ بھی میں آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ جب جبریل مقابلہ نہیں کر سکتا ان ہستیوں کا، مصطفیٰ کا، تو ایرا غیرہ کیسے مقابلہ کر سکتا؟ لہذا اس مقام پہ سدرۃ المنتہا کا یہ مقام عظیم ہے۔ بی بی نے فضیلت بیان کی۔ مولانا اگلا جملہ تھا، مولانا انور صاحب آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، محفل بڑی نورانی ہے اور جہاں انور ہو تو پھر تو اور نورانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مولانا رشید صاحب پوری توجہ چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے؟ فرشتے کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ عبادت پھر شاید نجف فصل میں ملے یا نہ ملے، خدا آپ کی بشارتوں میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے لیے جو نجف میں آ جاتا ہے اس سے بڑی بشارت ہی کوئی نہیں۔ لہذا مولا نے فرمایا اگلا جملہ انا خیر البراء، کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل میں ہوں۔ گویا اس حدیث رسول کی طرف اشارہ فرما رہے تھے جس میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا علی خیر البشر من ابا فقد کفر، لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ علی میرے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے۔ جو منکر نظر ہے علی کی فضیلت کا، کافر وہ ہے تو نہیں جسے دیواروں پہ لکھا جاتا۔ تو مولا نے کہا میں افضل ترین ہوں۔ اس میں آیت بھی ہے، اپنی گنجائش نہیں، آیت بھی موجود ہے اور
صحابہ کرام بھی جب مولا علی تشریف لاتے تھے تو اس وقت السلام علیکہ یا خیر البریہ، قرآن کی آیت کا حصہ ہے یہ، خیر البریہ علی کو کہا گیا، علی کے شیعوں کو کہا گیا، تو لہذا خیر البریہ کہہ کے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ مولا نے جب یہ فخر کیا کہ میں جو ہے کائنات کے لیے فخر اور سب سے افضل ہوں، تو بیوی نے فوراً کہا انا بنت من تناف فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اب اہل علم بیٹھے ہیں، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جی آیت میں مولانا بیوی نے آیت کے ذریعے استدلال کیا، اور آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ معراج کا واقعہ ہے کہ مصطفیٰ اتنے قریب ہوئے کہ قاب قوسین یعنی 2 قوس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب خبر یہ مکانی قرب نہیں ہے، یہ معنوی قرب ہے کہ ممکن الوجود واجب الوجود کے جتنا قریب ہو سکتا تھا اتنا ہو گیا۔ میرے کے درود پڑے بات محمد و عالم فضل شیخ السلام علیہ السلام۔ مولانا کا جملہ تھا، پوری توجہ سے آتا ہوں، فرماتے ہیں آنا ولد المحسنات، توجہ چاہوں گا، آنا ولد، میرے ساتھ بولیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ جاگ رہے ہیں، آنا ولد المحسنات، سارے مل کے بولے۔ مولانا نے کیا کہا؟ آنا ولد المحسنات سواد سے ہے، قرآن میں آیت بھی ہے محسنات، انا ولد المحسنات۔ بیوی نے فوراً کہا انا بنت الصالحات۔ اچھا اب محسن جو ہے سواد سے، اس کے معنی جو ہے آپ اہل علم ہو لیکن تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ امام یہ کہہ رہے تھے کہ میری ساری مائیں پاک دامن ہیں۔ بیوی نے کہا میری ساری مائیں نیک ہیں۔ زیارت وارث کی طرف چلتے ہیں، شب جمعہ آپ پڑھتے ہو یقیناً، یہاں سے یا کربلا پہنچ کے وہاں سے سمجھ آئے گا کہ ولد المحسنات کا کیا معنی ہے۔ گویا جو امام زیارت وارث میں ارشاد فرماتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ آپ ایک نور تھے پاک رحموں میں اور بلند و بالا سلبوں کے اندر آپ ایک نور تھے، یعنی آپ کی تمام مائیں جو تھی ان کے رحم پاک تھے۔ میں سادہ الفاظ میں کہہ دوں یعنی تیری ساری مائیں مولا حسین آپ سب کی، جناب حوا سے لے کر جناب بطول تک ساری مائیں بطول تھی۔ اب اہل علم کو بھی مجھے سمجھانے کی ضرورت پڑے کہ بطول کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مختصر اشارہ بچوں کے لیے یہ کروں، بطول اسے کہتے ہیں کہ امام حسن دنیا میں آ گئے، وہ مصلی پہ کھڑی ہو کے بطول نماز پڑھ رہی۔ مولانا نے کہا انا ولد المحسنات، تو فوراً بیوی نے کہا انا بنت الصالحات۔ اب ایک اور جملہ میں عرض کر دیتا ہوں، حدیث المناشدہ بڑی مشہور ہے اور اس کی شرح اتباع عربیہ والوں نے کی ہے، وہاں کتاب موجود ہے اگر کسی نے خریدی ہے۔ حدیث مناشدہ کے اندر مولا علی علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں، ولد المحسنات کی تشریح میں وہ ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی مد مقابل آنے والے کے سامنے مولا نے اپنے فضائل بیان کیے اور فضیلتیں بیان کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچے، انشدک باللہ حل قال فیک او فی یا رسول اللہ یا علی انت وانا منذ آدم ولدنا من النکاح لا من الصفا۔ اے فلاں تو جو میرے مد مقابل میں آ گیا، میں بس خلاصہ بیان کر رہا ہوں، باب محاورہ معنی بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو جاتے جو امام میں تعریفی چاہتے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اور میں دیکھنا چاہوں گا کہ جملے کے بعد کس کس تک میری بات پہنچی ہے۔ مولا نے کہا انا ولد المحسنات، میری ساری مائیں پاک دامن ہیں۔ حدیث مناشدہ پہ شاہد لے کے آ گئے، اے فلاں تو جو میری جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا، اتنا بتا اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا تھا کہ آدم سے لے کر ہمارے تمام آبا و اجداد نکاح سے آئے ہیں، تو بھی بتا تیرے شجرے میں کتنے نکاح
میں مولا علی کے فضائل سننے کا۔ اگر نجف اشرف میں مولا علی کے فضائل نہیں سنے جائیں گے تو پھر سقیفہ میں سنے جائیں گے، پھر رائٹ ہینڈ میں سنائے جائیں گے۔ مل کے درود پڑھے بار محمد والی۔ لہذا یہ جملہ انا بلد المحسنات کہ میں محسنات کا بیٹا ہوں۔ پھر مولا نے اگلا جملہ کہا انا خادم جبرائیل، بس مختصر کروں انا خادم جبرائیل۔ مولا نے کہا میرا خادم جبرائیل ہے۔ کچھ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل علی کا خادم۔ ان کے لیے اشارہ منیت المرید میں شہید ثانی نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان طالب علم ان الملائکہ لا تضع اجنحتها تحت اقدام الطالب، کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یقیناً آپ کے علم میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس علی کے دروازے سے علم کی خیرات لے کے فرشتے پر بچھاتے ہیں طالب علموں کے قدموں کے نیچے، جب علی کے در سے خیرات لینے والوں کے خادم ہیں فرشتے، تو جبرائیل علی کے خادم ہو سکتے ہیں۔ لہذا مولا نے کہا انا خادم جبرائیل، اور جبرائیل کے استاد بھی ہیں وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ کچھ روایات بیان کر دیتا سبحانہ فسبحت الملائکہ۔ تو علی کے خادم ہیں جبرائیل۔ جب مولا نے یہ جملہ کہا تو بیوی نے فوراً کہا، اب اہل معرفت کا امتحان ہے کہ کس تک میری بات پہنچی ہے جو بیوی فرما رہی ہے، ورنہ شرح میری بہت تفریح چاہیے۔ بیوی نے جب یہ جملہ کہا نا کہ علی کہہ رہے ہیں کہ میرے خادم جبرائیل ہیں، تو بیوی نے فوراً کہا خادمتنی الملائکہ جیلا بعد جیل۔ ملائکہ جمع کا صیغہ الف لام ہے، بلاغت میں بھی ہے، لغت میں بھی ہے، آپ نے اصول میں بھی پڑھا ہے کہ جب جمع پہ الف لام آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ مولا نے کہا سید الملائکہ جبرائیل میرے خادم ہے۔ بیوی نے فوراً کہا تمام ملائکہ نسل در نسل میری خدمت میں ہے۔ سلامت ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ بیوی تو آئی دنیا میں رسول اسلام کی آمد کے بعد بھی، تو تمام ملائکہ کیسے؟ تو جن کو وہ حدیث یاد ہے اول ما خلق اللہ نوری، انا والی من نور واحد۔ جب بھی جناب بیوی کے نور سے فرشتوں کی مشکل کشائی ہوئی تھی۔ ایک اور روایت، جملہ ختم ہوا، اگلی بات مولا نے کی انا صاحب اللواء، روز قیامت جب کہیں سایہ نہ ہوگا تو میرے علم کے سائے کے نیچے ہی لوگوں کو سایہ ملے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں سایہ ملے گا۔ ان حامل اللواء، بیوی نے کہا انا بنت من اورد به الى السماء، میں اس کی بیٹی ہوں جس کے باپ کو آسمان کی طرف معراج ہوئی۔ انا صالح المؤمنین، بیوی نے کہا انا بنت خاتم النبیین، کہ میں خاتم النبیین کی بیٹی ہوں۔ مولا نے کہا انا المثانی والقرآن العظیم، مثانی کا بتانے کی ضرورت نہیں، سورۃ فاتحہ کو مثانی کہتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت ہے مثانی والقرآن العظیم۔ مثانی میں ہوں، قرآن عظیم میں ہوں، یعنی ایک قرآن ظاہر ہے، ایک قرآن باطن ہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ تو بیوی نے فوراً کہا انا بنت الصادق الامین۔ اچھا، یہ قرآن عظیم جو امام فرما رہے ہیں کہ میں مثانی قرآن عظیم ہوں، تو ایک روایت ذہن میں آ گئی جس میں اہل سنت مساجد میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ امام فرماتے ہیں لو شئت لأوقعت 70 بعیرا من تفسیر سورۃ الفاتحہ، کہ اگر میں چاہتا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ لگوا دیں۔ جو علی قرآن کا اتنا بڑا عالم ہے، تھک تو نہیں گئے؟ جو علی قرآن کا اتنا بڑا عالم ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ لگوا سکتا ہے، اور اگر اسی کے حوضے میں ماہ رمضان میں بھی کوئی بندہ نہ قرآن کی تفسیر پڑھے نہ قرآن پڑھے تو پھر گولا شکوہ کریں گے۔ بلکہ سورہ فرقان کی مجھے آیت یاد آ گئی جس میں رسول اسلام پوری امت پہ ایک دعویٰ دائر کریں گے اللہ کی عدالت میں۔
وقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ختم نہیں ہے، ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت رسول اسلام اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ درج کریں گے، وقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ظاہر قرآن کے بارے میں بھی کہ میری امت نے، سورہ فرقان میں میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اور تفاسیر بتاتی ہے کہ باطن قرآن کے مطابق، تعویل قرآن کے مطابق کہ جو مقدمہ رسول اسلام پوری امت پہ درج کریں گے وہ مقدمہ یہ ہے کہ اے پروردگار میری امت نے میرے بعد اس قرآن ناطق علی کو چھوڑ دیا تھا۔ لہذا قرآن عظیم اس کا ظاہر بھی سمجھنا ہے، اس کا باطن بھی سمجھنا ہے۔ امام بات کرتے رہے النبأ العظیم، میں منبع عظیم ہوں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ نبأ عظیم جس کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی شخص آگے امام کے پاس، آپ نے جو نہیں کہہ رہا ہوں، اور آ کے عرض کرتا ہے مولا وہ نبأ عظیم قیامت لوگ کہتے ہیں، قیامت کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، قرآن کی آیت یہ بیان کر رہی، امام نے فرمایا مجھے اتنا بتاؤ کوئی مسلمان ہے جو قیامت کے جاگرن کے لیے جملہ کر رہا تو قیامت کے بارے میں اختلاف کرے؟ کوئی ہے مسلمان کا مولا؟ کوئی بھی نہیں اختلاف کرتا۔ پھر مولا فرمایا یہ اختلاف کون سی نبأ العظیم کے بارے میں ہے؟ فرمایا نبأ ہے الولایہ، جس نبأ کے بارے میں امت میں اختلاف ہے وہ ہماری ولایت ہے۔ جب امام نے یہ جملے شرح میں بیان فرمائے اور رسول اسلام فرماتے ہیں انت النبأ العظیم، یعنی آپ ہی نبأ عظیم ہیں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں ما للہ آیا اکبر منی بل النبأ اعظم منی، اللہ کی مجھ سے بڑی آیت ہی کوئی نہیں اور مجھ سے بڑی نبأ ہی کوئی نہیں۔ میرے پہ درود پڑے بات آخری جملہ مفاخرہ مفاضلہ بہت لمبا ہے، بس آخری جملہ اس میں تمام کروں۔ جب مولا اپنے فضائل بیان کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچے انا حبل اللہ المتین، میں اللہ کی وہ رسی ہوں، وہ مضبوط رسی ہوں جس سے تفرقے سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک عربی رسول اسلام کی خدمت میں آج بھی تفرقہ بازی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ گلگت میں بھی مسئلہ اٹھا ہے۔ خدا امت کو تمام مفاسد کی شر سے بچائے، لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، یہ تو ہر زمانے کے لیے آیا تھا، ہر زمانے میں ائمہ نے بھی مناظرے کیے، علماء نے بھی کیے، یہ مطلوب ہے، دلیل سے بات کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں جہاں فتنہ فساد ہو وہاں اور بات ہے، لیکن اتنا ہوگا۔ مولا نے کہا نا حبل اللہ المتین، جب اس مقام پہ پہنچے تو ایک اعرابی آ کے رسول اسلام کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ جو قرآن کی آیت آئی ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وہ کون سی حبل اللہ ہے کہ جس کو اپنا کے ہم تفرقے سے بچ سکتے ہیں؟ تو رسول اسلام نے اعرابی کا ہاتھ پکڑا، مولا علی کے کندھے پہ رکھ کے فرمایا ھذا حبل اللہ فاعتصم بہ، یہی وہ اللہ کی رسی ہے، اگر اس کو پکڑ لو گے تفرقے سے بچ جاؤ گے۔ لہذا ایک ہی سالوشن ہے امت کے لیے رسول اسلام کی رحلت کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک، کہ قرآن کے ساتھ علی اور اہل بیت کا دامن پکڑ لیں، تفرقے ختم ہو جائیں گے۔ علی کو جتنا کو چھوڑتا چلا جائے گا، قرآن کو چھوڑتا چلا جائے گا، تفرقے اور فرقے بنتے چلے جائیں گے، یہی سلوشن ہے۔ مولا نے یہ فضیلت بیان کی، بیوی نے کہا انا بنت خیر النبیین، میں نبیوں میں سب سے افضل کی بیٹی ہوں۔ امام نے اگلا جملہ کہا انا لیث الحروب، میں تمام جنگوں کا شیر ہوں۔ شیر کیوں نہ ہوں؟ بدر کے اندر سارے فرشتوں نے، مسلمانوں نے مل کے جتنے قتل کیے تھے اکیلے علی نے اتنے قتل کیے تھے۔ یہ بدر کا واقعہ، جو تھک گئے ان کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ نے ایک سلوات پڑھا محمد بدر میں مولا علی اکیلے اتنے مارے، احد میں تقریباً لوگ بھاگ گئے تھے، تقریباً چاندک رہ گئے تھے یا علی رہ گئے تھے، اور ذوالفقار جو آئی تھی وہ علی کے ہاتھ میں رسول کا دفاع کرتے کرتے علی جنگ لڑتے رہے۔ جب بھاگے ہوئے لوگ واپس آئے، لیث الحروب کی تھوڑی سی تشریح کر
رہا ہوں جو مولا علی نے کہا جب لوگ واپس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا یا علی آپ بھی ان لوگوں کی طرح مجھے چھوڑ کے چلے کیوں نہیں گئے؟ رسول کے اخلاق پہ قربان جاؤ، ان کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا، جن کو نصیحت فرمانے چاہتے تھے علی کے ذریعے سے تنبیہ کر دی۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا اکفرن بعد الایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا۔ احد کے شہنشاہ علی، بدر کے فاتح علی، خیبر کے فاتح علی، 39 دن علی کے بغیر فتح نہ ہو سکا۔ آخر رسول کو فرمانا پڑا غدا لأعطین الرایا رجلا کرار غیر فرار یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل علم مرد کو دوں گا۔ سوال یہ ہے اس سے پہلے کہ عورتیں جا رہی تھی، کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ گارنٹی فقط علی کے لیے، یہ سرٹیفکیٹ یہ تمغہ علی کو ملا تھا کہ دوہری محبت، اللہ اور رسول بھی علی سے محبت رکھتے ہیں، علی بھی اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ ایسا تمغہ سرٹیفکیٹ کسی اور کو نہ ملا۔ بس ساری جنگیں آپ کے سامنے، خندق کو لے لیں، کل ایمان کا سرٹیفکیٹ ملا برد الایمان ہو کلو الى شرک کلے، بہت بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ انا لیس الحروف کی شرح پہ آپ کتاب بھی لکھ سکتے ہیں، پورا اشرا پڑھنا چاہے اس ایک جملے پہ جو مولا علی نے اپنے فضائل کے سمندر کو اس ایک جملے میں سمیٹ دیا۔ علی نے اپنی بڑی فضیلت بیان کی تھی اور جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے آخری جملہ جو سو رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے جملہ کہہ رہے ہیں ایمان میں تازگی کے لیے، جب علی نے اپنے فضائل کے سمندر کو اس ایک جملے میں سمیٹ دیا تو جناب فاطمہ زہرا نے بھی اتنی بڑی فضیلت بیان کی اور جو فرمایا انا بنت من یغفر اللہ بہ الذنوب، میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کے صدقے میں اللہ تمام کے گناہوں کو بخش دے گا۔ لوگ جو چپ رہ گئے، میں آپ کو قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، جو کہ لوگ روایات میں شک کرتے ہیں، جہاں اہل بیت میں شک آ جائے وہاں ایمان کو زنگ ایسے لگ جاتا ہے جیسے شہر کو خل یعنی سرکہ خراب کر دیتا ہے۔ شک نہ کرنا، میں روایت کی تائید قرآن کی آیت سے کروں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ یہ سوال احمد سے بھی ہوا کہ آپ کے جد کے کون سے گناہ تھے کہ جو اللہ نے قرآن میں یہاں ذکر کیے کہ ہم نے بخش دیے پچھلے اگلے گناہ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں واللہ، پوری توجہ چاہوں گا، جملہ ضائع ہو گیا پھر شکوہ کروں گا، واللہ ما کان لجدنا ذنب، ہمارے جد کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ پھر بولا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اگلے پچھلے گناہ بخش دیے؟ فرمایا ان اللہ قد ضامنا لجدی لغفران ذنوب شیعت علی، کہ میرے نانا کو اللہ نے اس آیت میں ضمانت دی ہے کہ شیعہ علی کے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا اچھا سلام لوگوں، خدا ہم سب کے معرفت اور ایمان میں مزید اضافہ فرمائے۔ جنت البقیع بہت بڑی امتحان کا یہ دن ہے، بہت بڑی مصیبت کا دن ہے۔ گویا فقط اہل بیت کی قبریں نہیں آپ جانتے ہیں، جناب عقیل، جناب عبداللہ بن جعفر، جناب صفیہ بن عبد المطلب، اصحاب النبی، ازواج النبی کی قبریں، رسول اسلام کے بیٹے ابراہیم کی قبر ہے۔ ان قبروں کو بلانا رسول اسلام کی علامت ہے۔ آج جلوس نکلتے ہیں رسول اسلام کی عزت کے لیے، ان کی حد حرمت کا دنیا میں ہوتی ہے کہ جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے لائٹ آف کر دیں، آپ کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ آج کی مصیبت کا دن جناب زہرا کی مصیبت کی تجدید کا دن، آج کی مصیبت کا دن
امام حسن کی مصیبت کی تجدید کا دن ہے۔ آج کی مصیبت کا دن امام سجاد کی مصیبت کی تجدید کا دن ہے۔ آج کی مصیبت کا دن امام باقر صادق کی مصیبت کی تجدید کا دن ہے۔ یہ وہ مصیبت گویا ہمیں جب قبروں کے انہدام کی مصیبت یاد آتی ہے تو یہ بھی یاد آتا ہے کہ اس انسان کا جنازہ نامی کی مزار سے واپس گیا کہ جس کی زندگی کی آخری خواہش تھی کہ نانا کے پاس قبر مل جائے۔ امت نے وہ اجر رسالت دیا کہ کائنات کے کسی غریب کا جنازہ بھی دوبارہ گھر میں واپس نہیں آتا، لیکن کائنات کے اس امیر حسن کا جنازہ فقط خالی واپس نہیں آیا، 70 تیر لگے ہوئے واپس آئے۔ اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ بہت بڑے مظلوم ہیں، لیکن آپ کی مظلومیت میں اور مولا حسین کی مظلومیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ کے جنازے پہ جو تیر تھے مولا حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ ایک اور فرق بھی ہے کہ آپ کے جنازے سے تیر نکالنے کے لیے زینب کی کوئی پابندی نہ تھی، لیکن جب مولا حسین کے جنازے میں تلوار تیر نیزوں کے زخم تھے ہر طرف سے، مولا حسین کا جنازہ، مولا حسین جب آخری وقت میں بھی تھے، بی بی قلعہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے بس فریاد کر رہی تھی، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں؟ حسین مارا جا رہا ہے لیکن بی بی بچا نہ سکی، تیر نہ نکال سکی۔ میں کہوں گا مولا حسن آج ہمیں یاد آتا ہے تجھے وہ زہر دیا جانا کہ جب تیرے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ آج کا دن ہمیں وہ مصیبت یاد دلاتا ہے۔ ایک دن تیرے جگر کے ٹکڑے باہر آئے، اسی کربلا میں تیرے جگر کا ٹکڑا قاسم اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ ہم کس کس مصیبت کو روئے عزیزانو؟ امام سجاد کو بھی زہر ملی، باقر و صادق کو بھی زہر ملی، اس خاندان کی کسی فرد کو زہر سے شہید کیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا۔ میں قربان جاؤں، ایک عالم دین نے لکھا فقط قبریں گرانا مصیبت نہیں ہے، عزیزانو ایک عالم دین لکھتا ہے کہ یہ مصیبت اس دن سے شروع ہو گئی ہے بیت جب سے زہرا کی پسلی توڑ دی ہے۔ نجف کے ایک عالم دین نے شعر میں لکھا برد ذل فاطم البتول رزت ضروع الصدق بالخیول، کہ اے فاطمہ اے بتول، جس دن تیری پسلی ٹوٹ گئی تھی اس دن سے فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب حسین کی پسلیاں بھی گھوڑوں کے سموں سے توڑی جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو میں کہوں گا اے جناب زہرا، جب آپ کی پسلی ٹوٹی علی مدد کے لیے موجود تھے، جناب محسن شہید ہوئے علی مدد کے لیے موجود تھے، آپ بہت بڑی مظلوم ہے، آپ کا دروازہ جلایا گیا، اور روایت کہتی ہے کہ بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان تھی۔ روایت کہتی ہے آسروہا بین الباب والجدار، کہ بی بی کو دیوار اور دروازے کے درمیان پیس دیا گیا۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں، آپ نے دکانوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے کہ یہاں اسیر ملتا ہے، رمان کا اسیر ملتا ہے، عنب کا اسیر ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب جوس نکالا جاتا ہے وہ عنب ہو یا انار ہو، وہ اپنی پہلی حالت میں باقی نہیں رہتا، پس جاتا ہے۔ یہاں بھی روایت کہتی ہے آسروہا بین الباب والجدار، کو ہم نے اجر رسالت یوں دیا کہ بی بی اصلی حالت میں باقی نہ رہی، دیوار اور دروازے کے درمیان بی بی کو ایسے پیس دیا گیا جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آٹا پیس۔
اللہ اجرکم اللہ اتنی کسی ہوئی بیٹی اتنی مظلومہ بیٹی جب ہوش آیا بلکہ روایت سے آگے بھی کہتی ہے ایک ملعون نے اتنی جسارت کی لَتَمَحَا عَلَى وَجْهِهَا بیوی کے چہرے پہ ایک تماچا مارا وَسَقَطَ قُرْطُهَا بیوی کے کان میں جو گوشوارا تھا وہ زمین پہ گر پڑا میں کہوں گا بیوی اگر تیرا گوشوارا نہ گرتا تو کربلا میں سکینہ کے قبر میں اجرکم اللہ خدا تمہیں اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے بیوی اگر تجھے تماچے جلن دے سکینہ کو بھی ماموں کے ناشے سے تماچے مار اجرکم اللہ لیکن کہوں گا مولا حسین تم بھی مظلوم ہے علی بھی مظلوم ہے لیکن آپ دونوں کی مظلومیت میں بنیادی فرق ہے جب تک مولا حسین تو زندہ رہا سکینہ کو کسی نے تماچا نہیں مارا لیکن علی کائنات کا وہ مظلوم ہے علی کے سامنے زہرا کو اجرکم اللہ اجرکم اللہ علی رحمت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا پروردگار رحمت محمد و آل محمد اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما ہمارے صغیر کبیرہ گناہ سے درگزر فرما اور محمد کی دولت سے ہمارا معاف فرما لوگوں میں ذمہ دون پروردگاروں کی حاجات کو پورا فرما علماء اعلام مراج اکرام سارے ہمارے سب قائم دائم فرما ہمارا خاتمہ بالخیر فرما شفاعت اہل بیت نصیب فرما جو مریض ہم کو شفا کام کرتا اس وبائے کرونا سے نجات عطا تمام دنیا کے مظلومین کی مدد فرما خصوصاً فلسطین کشمیر شام عراق یمن جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان مومن مظلومیت کا شکار ہے پروردگار اس کی خصوصی نصرت فرما شیعہ سنی کو مل کر اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما شیعہ نے حیدر قرار کی محافظت فرما حاضرین کی حاجات کو پورا فرما اس مدرسہ اس کے بانیان اس کے طلبہ کو دل دنی رات دنی ترقی عطا فرما الحمدللہ اس مجلس کا اہتمام کیا گیا خصوصاً نثار متوالد صاحب حضرت صادق المعمونین پروردگار کی سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کرنا ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ لجمیع المؤمنین والمؤمنات خصوصاً شہداء عراق شہداء شام شہداء افغانستان ایران پاکستان جہاں کہیں بھی دنیا میں حق کے دفاع کے لیے شہید ہونا پروردگار ان کے درجات کو بھی بلند فرما اور ان کی روح کے سال ثواب کو بھی حاضرین کو معلوم